کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آسمانوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں؟ کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو فرشتے بھی رکھ کر سنتے ہیں۔ دنیا انہیں عام سمجھتی ہے، کمزور سمجھتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ خاص ہوتی ہیں۔ ان کی ایک آہ، ایک آنسو، ایک سجدہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 6 نشانیاں بتائیں گے جو عام عورت کو اللہ کی محبوب بندی بنا دیتی ہیں اور جن کی دعائیں کبھی خالی واپس نہیں لوٹتی۔ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری نشانی ایسی ہے جو آپ کی زندگی اور سوچ دونوں بدل سکتی ہے۔ عورت کو اللہ نے نرمی، محبت اور دعا کی طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جب عورت رب کے سامنے جھک کر روتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بولتی بلکہ دل کی زبان میں بات کرتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کن صفات والی خواتین کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور اللہ انہیں کیوں خاص پسند کرتا ہے۔ نشانی نمبر 1، ماں کی دعا۔ ماں کی دعا کو دنیا کی سب سے طاقتور دعا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دعا میں صرف الفاظ نہیں بلکہ قربانیوں کی ایک پوری زندگی شامل ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنی نیند، سکون، صحت اور خوشی سب کچھ اولاد پر قربان کر دیتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہ کر بچے کو کھلاتی ہے، خود جاگ کر بچے کو سلاتی ہے اور اپنی تکلیف چھپا کر بچوں کے لیے مسکراتی رہتی ہے۔ جب ایسی ماں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس دعا میں خلوص، محبت اور درد سب شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی دعا دل سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، اولیاء اور کامیاب لوگ اپنی کامیابی کا راز اپنی ماں کی دعاؤں کو قرار دیتے تھے۔ ماں اپنے بچے کے لیے صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی مانگتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ماں کا مقام بہت بلند رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی دعا ایسی دولت ہے جو نہ خریدی جا سکتی ہے اور نہ واپس کی جا سکتی ہے، بس اسے دل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نشانی نمبر 2، صبر کرنے والی عورت۔ صبر کرنے والی عورت اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہے، کیونکہ صبر ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ زندگی میں ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے، مگر عورت کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ کبھی رشتوں کی تلخیاں، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی تنہائی۔ صابر عورت ان سب کے باوجود اللہ سے شکوہ نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ تکلیف میں بھی دعا کرتی ہے، مگر اس کی دعا میں شکایت نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ صابر عورت جب دعا کرتی ہے تو اس کی دعا میں دل کی مضبوطی اور اللہ پر مکمل بھروسہ شامل ہوتا ہے، اور ایسی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ صبر انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور صبر کرنے والی عورت اللہ کی خاص بندی بن جاتی ہے۔ نشانی نمبر 3، چھپ کر نیکی کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو کسی کو بتائے بغیر نیکی کرتی ہے اللہ کے نزدیک بہت خاص ہوتی ہے۔ وہ کسی غریب کو خاموشی سے کھانا دے دیتی ہے، کسی یتیم کے لیے کپڑے خرید دیتی ہے، یا کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتی ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتی۔ اس کا مقصد تعریف یا شہرت نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی نیکی خالص ہوتی ہے، اور خالص نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب وہ دعا کرتی ہے تو اس کی دعا میں دکھاوا نہیں بلکہ خلوص ہوتا ہے، اور خلوص دعا کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ چھپ کر نیکی کرنے والی عورت اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 4، رات کو اٹھ کر دعا کرنے والی عورت۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور عورت تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ رات کے وقت انسان کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی عورت جو تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا میں سچائی اور گہرائی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کی دعا میں سکون، ایمان اور قربت شامل ہوتی ہے، اور یہی دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ نشانی نمبر 5، دوسروں کے لیے دعا کرنے والی عورت۔
वो औरत जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ करती है बहुत अजीम होती है। वो अपने बच्चों, शौहर, वालिदैन, दोस्तों और हती कि दुश्मनों के लिए भी हदायत और खैर मांगती है। ऐसी दुआ दिल की बहुत बड़ी सफाई की निशानी होती है। हदीस में आया है कि जब कोई मुसलमान अपने भाई या बहन के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तुम्हें भी वही मिले जो तुमने मांगा। दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत खुद गरज नहीं होती बल्कि दिल की बहुत नरम होती है, और यही नरमी उसे अल्लाह के करीब कर देती है। निशानी नंबर 6, शुक्रगुजार औरत। शुक्रगुजार औरत अल्लाह की सबसे महबूब बंदी होती है, क्योंकि शुक्र ईमान की रूह है। वो मिलने पर भी शुक्र करती है और न मिलने पर भी शुक्र करती है। वो कहती है कि जो अल्लाह ने दिया वो भी मेरे लिए बेहतर है, और जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए बेहतर है। शुक्रगुजार औरत कभी हसद नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती और कभी मायूस नहीं होती। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र इंसान के दिल को सुकून देता है और दुआ को कबूलियत के करीब ले जाता है। ऐसी औरत अल्लाह की खास रहमत में होती है और उसकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी कबूल हों तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें। किसी के लिए नफरत, हसद या बद्दुआ न रखें, क्योंकि गंदा दिल दुआ की ताकत को कमजोर कर देता है। माँ बाप को राजी रखें, क्योंकि उनकी खुशनूदी अल्लाह की खुशनूदी का रास्ता है। मुश्किलात में सब्र करें और आसानियों में शुक्र अदा करें, क्योंकि यही ईमान की असल पहचान है। छोटी छोटी नेकियां छुप कर करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। और सबसे बढ़कर अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें कि वो सुन रहा है, देख रहा है और आपकी दुआ को बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती बल्कि दिल की आवाज होती है। जब औरत सच्चे दिल से रब को पुकारती है तो वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों में सुनी जाती है। अल्लाह अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं लौटाऊंगा। बस नीयत साफ हो, दिल सच्चा हो और यकीन मजबूत हो। शायद आज आपकी दुआ कबूल ना हो, मगर कल वो दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें।